انسانوں کی کہانیاں ایک دوسرے سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی۔ ریاض علی کی کہانی بھی دوسری کہانیوں سے الگ نہیں تھی۔ ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ خاندان والوں نے کبھی اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اور ایسے کسی بچے کو صرف برے راستے اپناتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی جرم کی زندگی میں نکل گیا، لیکن رحمانہ کی محبت اسے راہ راست پر لے آئی، اور جب اس نے شرافت کی زندگی اپنائی تو اس کی محبت اسے مل گئی۔ رحمانہ اب اس کی بیوی تھی، اور وہ چمڑے کی ایک فیکٹری میں نوکری کرتا تھا، اور چونکہ وہ کوئی ہنرمند نہیں تھا اس لیے اسے کھالیں صاف کرنے کی مشقت قبول کرنا پڑی۔ یہ کام کتنا مشکل اور اس کی آزاد مزاجی پر کتنا بار رہا تھا، اس کا اندازہ وہی کر سکتا تھا۔ نمک لگی کھالوں کی بدبو اور سرانڈ ہی نہیں، بلکہ انہیں صاف کرنے والے کیمیکلز کی ناگوار اور تیز بو کے درمیان 8-9 گھنٹے گزارنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ دن بھر ریاض علی کی طبیعت خراب ہوتی رہتی، دماغ سرانڈ اور بو سے اڑ جاتا، جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ پھر تنخواہ اتنی قلیل تھی کہ ریاض علی کے خیال میں وہ کسی طرح اس قدر سخت محنت و مشقت کا کوئی جائز معاوضہ نہیں تھا۔ بہرحال اس نوکری سے کوئی فائدہ ہو یا نہیں، ریاض علی کو رحمانہ ضرور مل گئی تھی، مگر شادی کے چند ماہ بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی تنخواہ میں 2 میاں بیوی کا گزارا ہونا بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی بچہ ہو گیا تب تو بسر اوقات بالکل ناممکن ہو جائے گی۔ دوسری طرف رحمانہ یوں تو بڑی حسین، خوش مزاج، سلیقہ شعر اور محنتی لڑکی تھی، مگر اچھا کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی خواہش کس کو نہیں ہوتی۔ اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد تنگ دستی ہی دیکھی تھی، اور ان خوابوں سے دل بہلاتی آئی تھی کہ جو عیش و آرام اسے ماں باپ کے گھر نہیں مل سکا وہ شوہر کے گھر ضرور ملے گا۔ چنانچہ وہ بھی موقع محل دیکھ کر ریاض علی کو اکساتی رہتی تھی کہ اسے کوئی ایسا ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہیے جس میں ان کی اور ان کے بچوں کی گزر بسر آرام سے ہو سکے۔ اپنے اوباش دوستوں کی محبت میں ریاض علی نے ایسے بہت سے گر سیکھ لیے تھے جو اس کے ذریعہ معاش کے مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کر سکتے تھے۔ مثلاً وہ تاش کے کئی کھیل، خاص طور سے فلش، بڑی کامیابی سے کھیل سکتا تھا، اور موقع ملنے پر پتے بھی لگا سکتا تھا۔ کئی قسم کے تالے بڑی آسانی سے کھول سکتا تھا۔ تھوڑی بہت ہاتھ کی صفائی بھی جانتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے دوستوں نے جب بھی اسے اپنے کاروبار میں شرکت کی دعوت دی اس نے مسترد کر دیا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ اس وقت تک اس کا ضمیر گناہ کرنے پر دلیر نہیں ہوا تھا، حرام کی کمائی کا چسکا نہیں پڑا تھا، یا پھر کچھ ایسے تلخ تجربات اس کی نظروں سے گزرے تھے جب اس نے دوستوں کو اپنی گردن بچانے کے لیے دوسروں کو قربانی کا بکرا بناتے دیکھا تھا، اور اسے اعتماد نہیں تھا کہ اس نے دوستوں کا ساتھ دیا تو برا وقت آنے پر وہ پھنسانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور تب پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی فیکٹری کے مالک نے کسی بڑی تقریب کے سلسلے میں اپنے بنگلے کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کے لیے فیکٹری کے کچھ مزدوروں کو بنگلے پر بھیج دیا۔ ان میں ریاض علی بھی شامل تھا۔ دروازے اور کھڑکیاں صاف کرتے ہوئے اتفاقاً ریاض علی کی نگاہ اٹھی تو اس نے فیکٹری کے مالک کی بیوی کو آہنی الماری کا تالا کھول کر کچھ رقم نکالتے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کو ساتھ لے کر شاپنگ کے لیے جا رہی تھی، اور نہ جانے کیوں اور کیسے اچانک ہی ریاض علی کے ذہن میں لاکر کے اندر ایک نظر ڈالنے کا خیال ابھرا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی بنگلے کے دوسرے کمروں میں مصروف تھے۔ بیگم صاحبہ کے جاتے ہی اس نے الماری کا رخ کیا۔ لاکر کا قفل بڑی آسانی سے کھل گیا۔ اندر زیورات کے ڈبوں، کرنسی نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی، کچھ کاغذات کے علاوہ ایک چھوٹے بکس میں کچھ پرائز بانڈ بھی رکھے ہوئے تھے۔ ریاض علی نے تیزی سے سوچا، نقد رقم کی چوری فوری طور پر پکڑی جا سکتی ہے، زیورات کے سلسلے میں بھی یہی خطرہ تھا، پھر انہیں ٹھکانے لگانا بھی درد سری تھی۔ البتہ پرائز بانڈ کا معاملہ نسبتاً محفوظ تھا، کوئی انہیں روزانہ نہیں دیکھتا، اور قرآن دازی اگلے ماہ ہونا تھی، اس میں بھی امکان تھا کہ اس کے نمبر نوٹ ہوں گے، اور انعام کے بعد ایک ایک بانڈ کو چیک کرنے کے بجائے ان نمبروں کی چیکنگ کی جاتی ہوگی۔ انعام نکلنا بھی ضروری نہیں تھا، یوں اگر حالات اور قسمت نے ساتھ دیا تو بانڈ کی چوری کئی ماہ چھپی رہ سکتی تھی۔ ریاض علی نے جلدی سے تمام بانڈز بکس سے نکالے اور اپنے بڑے سے رومال کے کونے میں باندھے۔ رومال کو کمر کے گرد کسا، جس طرح عام طور پر مزدور کر لیا کرتے تھے، اور اس کا بانڈز والا کونا نیفے میں اڑس لیا۔ ریاض علی کا خیال تھا کہ شاید وہ کبھی چوری کرنے کی ہمت نہ کر سکے، مگر اسے تعجب انگیز خوشی ہوئی کہ یہ سارا کام کرتے ہوئے اس کے اعصاب بالکل پرسکون رہے، دل کی دھڑکنوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس نے سکون سے لاکر دوبارہ بند کر دیا اور حسب سابق اپنے کام میں لگ گیا، یوں جیسے کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہی نہ ہو۔
شام تک بنگلے میں تمام کام ختم ہو گیا۔ فیکٹری کے مالک نے دوپہر اور شام کا کھانا کھلانے کے علاوہ مزدوروں کو کچھ انعام بھی دیا اور انہیں رخصت کر دیا گیا۔ ریاض علی نے رحمانہ کے سونے کے بعد رات کی تنہائی میں بانڈوں کو گنا۔ وہ پورے 50,000 کے بانڈ تھے۔ اس اتفاقی واقعے اور اپنی اس کامیاب چوری نے ریاض علی کے حصول معاش کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اس رات وہ دیر تک مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرتا رہا۔ اس سلسلے میں اس نے پہلا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے قصبہ گڑھی فتح بخش میں یہ کام شروع نہیں کرے گا۔ وہ کسی دوسرے گاؤں یا قصبے میں منتقل ہو جائے گا جہاں کے لوگ اس کے خاندان اور اس کے ماضی سے واقف نہیں ہوں گے۔ چوریاں وہ وہاں بھی نہیں کرے گا۔ اس بارے میں تو اس کے ذہن نے ایک دوسرا ہی طریقہ سوچا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کے پیشے سے واقف ہو کر اس کے اہل و عیال کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں۔ دوسرا فیصلہ اس نے یہ کیا کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گا، کبھی کسی کو اپنا ہمراز نہیں بنائے گا۔ وہ 1 ماہ تک بڑے سکون سے فیکٹری میں کام کرتا رہا۔ شاید یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس دوران بانڈز کی چوری کا راز نہیں کھل سکا۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ وہ مزدور جو اس کے ساتھ بنگلے پر کام کرنے گئے تھے، ان میں سے 3-4 مزدور ملازمت چھوڑ کر قصبے سے چلے گئے تھے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ملک کا سب سے بڑا شہر اس قصبے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ قصبے کے بہت سے نوجوان اس شہر میں آ چکے تھے اور جب بھی انہیں روزگار کا کوئی مزید موقع ملتا وہ اپنے بھائی بندوں کو بلا لیا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں اگر کبھی اس کے جانے کے بعد چوری کا انکشاف ہوا اور کسی ذہین آدمی نے اس چوری کو بنگلے پر مزدوروں کے بلائے جانے سے جوڑنا چاہا، تب بھی صرف ریاض علی پر شک کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ اس کے انچارج کی رائے اس کے حق میں بہت اچھی تھی۔ وہ اسے ایک محنتی اور ایماندار آدمی خیال کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس ماہ کی تنخواہ وصول کرنے کے بعد ریاض علی نے نوکری چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کیا تو انچارج نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ مالک سے جلد کہہ کر اسے کسی ایسی جگہ لگوا دے گا جہاں اسے کچھ کام سیکھنے اور ترقی کرنے کا موقع بھی حاصل ہو۔ مگر ریاض علی تو کچھ اور ہی طے کر چکا تھا۔ پھر بھی چلتے چلتے انچارج نے یہ کہا کہ وہ باہر جا کر اپنی تقدیر آزمانا چاہتا ہے اور اس کا وہ فیصلہ کر چکا ہے تو ضرور جائے، مگر خدا نخواستہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو جائے تو وہ جب چاہے فیکٹری واپس آ سکتا ہے۔ ریاض علی نے رحمانہ کو اپنے منصوبوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ آنے والے برسوں میں وہ رفتہ رفتہ اس کے ذریعہ معاش سے واقف ہو گئی۔ فیکٹری میں ملازمت کے دوران ہی وہ ایک چھٹی والے دن قصبہ نورپور گیا تھا۔ وہاں اس نے ایک مکان کرائے پر لیا اور اپنا قفل ڈال کر چلا آیا۔ نورپور ایک نسبتاً بڑا قصبہ اور مین ریلوے لائن پر واقع ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا۔ اس کا انتخاب بھی ریاض علی نے بڑے سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ فیکٹری کی ملازمت چھوڑ کر ریاض علی نے اپنے عزیزوں اور رحمانہ کے میکے والوں کو یہی بتایا کہ اس کے ایک دوست نے دوسرے قصبے میں اس کے لیے ایک اچھی نوکری تلاش کر لی ہے۔ مگر قصبہ نورپور کے مکان میں پہنچ کر اس نے رحمانہ کو ایک دوسری داستان سنائی۔ اس نے کہا کہ اسے ایک کمپنی میں سفری سیلز مین کی نوکری مل گئی ہے۔ کام بہت آسان اور تنخواہ بہت اچھی ہے، پھر کمیشن الگ ہے۔ اسے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ سال میں 3 مرتبہ کمپنی سے اس کا مال لے کر مختلف شہروں اور قصبات میں جا کر فروخت کرنا ہوگا یا فروخت کے آرڈر وصول کرنا ہوں گے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 ماہ کا وقت لگے گا۔ گویا اس طرح سال میں 3 بار ماہ 1.5 ماہ باہر رہ کر اتنی کمائی کر لائے گا جو انہیں 3 ماہ کے لیے کافی ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ مستقبل کے لیے پس انداز بھی کر سکیں گے۔ یوں رحمانہ کو دلاسا دے کر وہ اسے نورپور کے مکان میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اور اس طرح وہ چکر شروع ہو گیا جسے چلتے چلتے اب 9 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران ان کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، ایک لڑکا سہیل اور ایک لڑکی رابعہ۔ سہیل کی عمر 8 سال تھی اور وہ 4تھی جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ رابعہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی اور دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ ان کی زندگی بڑے آرام و سکون سے گزر رہی تھی۔ اس طویل مدت میں ریاض صرف 1 مرتبہ پکڑا گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ رحمانہ اس وقت اس کے پیشے سے واقف ہو چکی تھی اور اس بات کو راز رکھنے کے لیے اسے تنہا ریاض کی رہائی کے لیے کوشش کرنا پڑی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ ریاض دوسرے شہر میں گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے نورپور میں اس کے پڑوسی اصل واقعات سے باخبر نہیں ہونے پائے۔ ریاض گیٹ سے گزر کر پلیٹ فارم پر آیا تو شام نگر جانے والی پیسنجر ٹرین اسی وقت آ کر رکی تھی۔ کچھ مسافر اتر رہے تھے، کچھ چڑھ رہے تھے۔ فیض آباد ایکسپریس 10:30 بجے پہنچتی تھی۔ ریاض نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ 10 بجنے میں 3 منٹ تھے۔ اس کا مطلب تھا
کہ اسے کم از کم نصف گھنٹہ اور انتظار کرنا تھا۔ وہ یوں ہی ٹہلتا ہوا چائے کے اسٹال پر آ کھڑا ہوا اور ایک چائے کی پیالی طلب کی۔ 2 آدمی اور بھی چائے پی رہے تھے جو پیسنجر ٹرین کے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ ایک آدمی نے، جو ریاض کے قریب ہی اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک پھولا ہوا بٹوا نکالا اور اس میں سے 1 روپیے والا نوٹ چائے والے کو دیتے ہوئے بٹوا اندرونی جیب میں رکھنے کے بجائے غالباً غیر شعوری طور پر کوٹ کی نچلی بیرونی جیب میں رکھ دیا۔ یہ جیب ریاض کی طرف تھی۔ پھولا ہوا بٹوا جیب سے جھانکتے ہوئے دیکھ کر ریاض کے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی۔ بٹوے کی وجہ سے جیب اس طرح کھلی ہوئی تھی کہ ایک بچہ بھی آسانی سے اسے نکال لے۔ ریاض نے بٹوے کو گھور کر دیکھا اور پھر جیسے زبردستی اس کی جانب سے نظریں ہٹا لیں۔ بنیادی طور پر وہ صرف چور تھا، جیب تراش نہیں تھا اور نہ ہی یہ کام اسے پسند تھا، مگر بٹوا کچھ اس طرح رکھا ہوا تھا جیسے زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ اسے نکال لیا جائے۔ ریاض کے ہاتھوں میں کھجلی کچھ زیادہ ہی ہو گئی۔ اس نے آج تک نور پور میں اس طرح کی کوئی واردات نہیں کی تھی، مگر اس وقت نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ بے اختیار اس کا سیدھا ہاتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ آدمی چائے کا آخری گھونٹ پینے میں مصروف تھا۔ باقی لوگ اسٹال سے جا چکے تھے۔ جیب کے قریب پہنچ کر ریاض کی 2 انگلیاں حرکت میں آئیں۔ ادھر اس آدمی نے پیالی واپس کاؤنٹر پر رکھی، ادھر بٹوا بالکل غیر محسوس انداز میں نکل کر ریاض کی جیب میں منتقل ہو چکا تھا۔ ٹرین نے وسل دیا، گارڈ نے جھنڈی لہرائی اور وہ آدمی پیالی رکھ کر تقریباً بھاگتا ہوا ٹرین کی طرف چلا۔ ٹرین حرکت میں آ چکی تھی۔ اس نے ٹرین کے ساتھ دوڑتے ہوئے ایک 2nd کلاس کمپارٹمنٹ کا آہنی ڈنڈا پکڑا اور اچھل کر فٹ بورڈ پر پیر رکھ دیا۔ ٹرین نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ بھی اپنے ڈبے میں جا چکا تھا۔ ریاض نے اطمینان کی سانس لی، چائے کے پیسے ادا کیے اور ٹہلتا ہوا ایک جانب چل دیا۔ پلیٹ فارم سے گزر کر آؤٹر سگنل کیبن کی آڑ میں کھڑے ہو کر اس نے بٹوا نکالا۔ سب سے پہلے نوٹ شمار کیے، 100، 50، 1000، 500، ہر طرح کے نوٹ ملا کر تقریباً 10,000 کی رقم تھی۔ واہ میرے داتا، ریاض نے دل ہی دل میں کہا۔ گھر سے قدم نکالتے ہی لاٹری لگ گئی۔ شگون تو بہت اچھا ہے۔ اگر اس مرتبہ توقع کے مطابق کوئی بڑی رقم ہاتھ آ گئی تو بقرعید پر سب کے لیے نئے جوڑے اور جوتوں کے علاوہ سہیل کے لیے کچھ سستی سی رسٹ واچ بھی خرید لوں گا، جس کے لیے وہ میٹھی عید سے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ ریاض نے 1000 اور 500 والے نوٹ کمر کے ساتھ بندھی ہوئی منی بیلٹ میں منتقل کیے۔ ریاض ہمیشہ سفر میں شلوار قمیص اور قمیص پر کوٹ پہنتا تھا۔ قمیص کے علاوہ کوٹ میں بھی بہت سی جیبیں تھیں۔ یہ لباس اسے اپنے کام میں بہت مدد دیتا تھا۔ باقی چھوٹے نوٹ اس نے بیرونی جیب میں رکھ دیے اور بٹوے کی دوسری جیبوں میں دیکھا۔ ایک شناختی کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ کاپی تھی۔ دوسری جیب میں کچھ ملاقاتی کارڈ پڑے تھے جو انگریزی میں تھے۔ گزشتہ 9 برسوں میں ریاض نے اپنی علمی قابلیت میں خاصا اضافہ کر لیا تھا۔ اردو اور عربی تو وہ پہلے ہی سے روانی سے پڑھ اور لکھ سکتا تھا، اب اس نے انگریزی میں بھی تھوڑی بہت استعداد بہم پہنچا لی تھی۔ سہیل کی کتابوں کی مدد سے اس نے حساب، جغرافیہ، تاریخ، سائنس سبھی مضمون پڑھ لیے تھے اور نہ صرف اگلی جماعتوں کی کتابیں خرید کر انہیں پڑھنا شروع کر دیا تھا، بلکہ دوسری عام معلوماتی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا رہتا تھا۔ اب اس کی صورت ہی نہیں، گفتگو اور لب و لہجہ بھی ایسا ہو گیا تھا کہ اس سے بات کر کے مخاطب کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اسے بچپن میں پہلی جماعت پاس کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ملاقاتی کارڈوں کے مطابق وہ بٹوا کسی راشد بیگ نامی شخص کا تھا جو شام نگر کی ایک انشورنس کمپنی میں پبلسٹی آفیسر تھا۔ اس کے علاوہ بٹوے میں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ریاض علی نے شناختی کارڈ کی کاپی اور ملاقاتی کارڈوں کو پھاڑ کر تھوڑا تھوڑا کر کے ادھر ادھر بکھیر دیا، خالی بٹوا جھاڑیوں میں اچھال دیا اور اسی طرح اطمینان سے ٹہلتا ہوا واپس پلیٹ فارم پر آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اسے تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ یہ سفر اس کے لیے واقعی وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ ریاض علی نے فیض آباد کا ٹکٹ خریدا تھا، مگر اس کا فیض آباد جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ بات اس کے مستقل طریقہ کار میں شامل تھی کہ وہ روانگی کے وقت کبھی اس شہر کا ٹکٹ نہیں خریدتا تھا جہاں اسے فی الواقع جانا ہوتا تھا۔ وہ اس سے 3-4 اسٹیشن پہلے کا ٹکٹ خریدتا تھا، اس اسٹیشن پر اترتا اور وہاں سے قصبہ نور پور کا ٹکٹ خریدتا اور دوبارہ ٹرین میں سوار ہو جاتا۔ اس مرتبہ اس کا ارادہ سمن پورہ اترنے کا تھا۔ فیض آباد ایکسپریس صبح 6:30 بجے سمن پورہ پہنچی۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ اپنی منزل پر اس طرح پہنچنا کہ وہ اتوار یا کسی چھٹی کے دن صبح کے اوقات میں اپنی کوشش کا آغاز کر سکے،
یہ بھی ریاض کے مخصوص طریقہ کار کا ایک مقررہ اصول تھا۔ ٹرین کے رکتے ہی وہ پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سامان تھا اور نہ کبھی ہوا کرتا تھا کہ یہ اس کی پلاننگ میں شامل تھا۔ سب سے پہلے اس نے منہ ہاتھ دھویا، پھر اسٹیشن کی چائے کے اسٹال کا رخ کیا۔ ایک ڈبل چائے اور ایک بن مکھن لگا کر اس نے آرڈر دیا۔ ٹرین جا چکی تھی، اسٹال خالی تھا۔ اس کے آرڈر کی فوراً تعمیل ہوئی۔ ریاض نے اطمینان سے ناشتہ کیا، پھر جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا۔ 5 روپے کا ایک نوٹ اسٹال مالک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں پہلی مرتبہ سمن پور آیا ہوں، مجھے اپنے ایک پرانے دوست سے ملنا ہے۔ اس نے مجھے اپنے بنگلے کا پتہ لکھ کر بھیجا تھا، مگر وہ خط میں ساتھ لانا بھول گیا۔ اب مجھے یہ تو یاد ہے کہ اس کا بنگلہ نمبر A اور بلاک L ہے، مگر بستی کا نام یاد نہیں آتا۔ وہ ایک دولت مند تاجر ہے، بنگلے میں رہتا ہے، اس لیے ضرور کوئی مالدار طبقے کی بستی ہوگی۔ تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ بنگلوں والی تو یہاں 2-3 بستیاں ہیں، اسٹال والے نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ نام نیلم کالونی تو نہیں تھا؟ نہیں، نیلم کالونی نہیں تھا۔ ریاض نے نفی میں سر ہلایا، مگر ذہن میں یہ نام محفوظ کر لیا۔ تو پھر گلشن کالونی ہوگا۔ ہاں، یاد آ گیا، بالکل یہی تھا۔ ریاض نے خوش ہو کر کہا، بہت بہت شکریہ۔ اس نے اسٹال والے سے باقی پیسے لیے اور گیٹ کی طرف چل دیا۔ اتنی دیر میں اترنے والے تمام مسافر جا چکے تھے، اس لیے گیٹ پر کوئی کلیکٹر نہیں تھا۔ پھر اس کے پاس سامان نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو اس پر مسافر کا گمان بھی کم ہی ہو سکتا تھا۔ وہ بغیر کسی مداخلت کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ عموماً ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ گزشتہ برسوں میں اسے شاید کبھی گیٹ پر اپنا ٹکٹ دینا پڑا ہو۔ وہ ٹیکسی اور رکشہ اسٹینڈ پر آیا۔ شہر میں مالدار علاقوں کے نام اسے معلوم ہو چکے تھے۔ اس نے پہلے نیلم کالونی میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، ایک رکشہ لیا اور روانہ ہو گیا۔ نصف گھنٹے بعد رکشہ نیلم کالونی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ریاض نے ڈرائیور سے رکنے کے لیے کہا، اتر کر کرایہ ادا کیا اور دائیں جانب چلنے لگا۔ جلد ہی وہ بنگلوں پر لگی ہوئی نیم پلیٹیں پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 1 میل آگے جا کر ایک نیم پلیٹ نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے۔ بنگلے کا نام شیریں ولا تھا اور M.A. سبحان اس کے مالک تھے۔ ناموں کے سلسلے میں ریاض علی کو خاصا تجربہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ صاحب کوئی بڑے بزنس مین یا کسی مل وغیرہ کے مالک ہوں گے۔ نام لکھنے کے ماڈرن انداز شیریں والا سے یہ بھی ظاہر تھا کہ ان کی سوچ مغربی تہذیب سے کافی متاثر ہے۔ ریاض کا مشاہدہ تھا کہ ایسے لوگ گھروں میں بڑی تعداد میں نقد رقوم اور زیورات وغیرہ رکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ عام طور پر صدقہ خیرات، دنیا یا غریبوں کی مدد کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن پبلسٹی کا موقع مل رہا ہو تو امدادی اور رفاہی فنڈز میں بڑے بڑے چندوں کا اعلان کرنا بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن ریاض کو اس کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کی اپروچ بڑی نفسیاتی اور دوسرے تمام پیشہ ور مانگنے والوں سے مختلف تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسے کبھی 4 سے زیادہ گھروں پر دستک دینا پڑی ہو، اتوار یا کوئی چھٹی کا دن، اور صبح کا وقت منتخب کرنے میں بھی یہ مصلحت تھی کہ اس وقت صاحب خانہ عموماً ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے۔ ریاض علی نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر متوقع انٹرویو کے لیے تیار کیا اور گیٹ کے ایک جانب لگے ہوئے برقی گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ دوسرے لمحے گیٹ کھلا اور ایک چوکیدار نما آدمی نے سر نکال کر جھانکا۔ ریاض علی کا لباس قیمت کے لحاظ سے اوسط درجے کا مگر صاف ستھرا تھا، پھر اس کی شخصیت میں جاذبیت تھی۔ فرمائیے، چوکیدار کو کہنا پڑا۔ سبحان صاحب موجود ہیں؟ ریاض علی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں۔ تو انہیں یہ پرچہ دے دو۔ ریاض علی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ چوکیدار کی طرف بڑھا دیا۔ چوکیدار نے پرچہ لیا اور اندر چلا گیا۔ ایک مختصر سا خط تھا جو ریاض علی گھر سے لکھ کر ساتھ لایا تھا۔ اس کی عبارت کچھ یوں تھی، محترم، آپ مجھے نہیں جانتے اور نہ میں آپ سے واقف ہوں، لیکن نیم پلیٹ پر آپ کے نام سے متاثر ہو کر درخواست ملاقات کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے قیمتی وقت کے چند لمحے دے سکیں تو نوازش ہوگی۔ 10 میں سے 8 مرتبہ یا تو اسے اندر بلایا جاتا یا صاحب خانہ خود گیٹ پر آ جاتے۔ جلد ہی چوکیدار اس پیغام کے ساتھ واپس آیا کہ سبحان صاحب اندر اسے بلا رہے ہیں۔ یہ گویا مزید اس بات کا اشارہ تھا کہ اس بار تقدیر ریاض پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے۔ چوکیدار نے اسے ایک بہترین تزئین و آرائش کے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا، جہاں ایک اوسط قامت جسم، سرخ و سفید چہرے والے
एम्बेसडर उमर साहब कीमती रेशमी गाउन पहने सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके करीब ही दूसरे सोफे पर एक नौजवान और हसीन लड़की सफेद नेकर और सफेद ही मगर चुस्त जर्सी में मलबूस बैठी थी। पैरों में कैनवस के सफेद जूते और मोजे पहने हुए थे। सोफे के साथ एक बैडमिंटन का रैकेट रखा हुआ था। उसके हाथ में भी अखबार का एक सफ़ा था। रियाज ने कमरे में कदम रखा तो दोनों ने एक साथ निगाह उठाकर उसे देखा, मगर रियाज की इरादी तवज्जो सुभान की तरफ थी। अस्सलामुअलैकुम, उसने हाथ उठाकर उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सुभान साहब भी उस शख्स की वजाहत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। तशरीफ रखिए। शुक्रिया, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप पहले मेरी गुजारिश सुन लें, रियाज ने अदब से कहा और जेब से शनाख्ती कार्ड निकालकर सुभान साहब की जानिब बढ़ा दिया। मेरा नाम रियाज है, मैं एक छोटे से कस्बे नूरपुर में रहता हूँ। ये भी रियाज की मंसूबाबंदी का एक जुज्व था कि वो अपनी दास्तान में झूठ का अंसर नागुज़ीर हद तक ही शामिल करता था। उसने अपना शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था और आज तक किसी भी मकाम पर अपना नाम और पता छुपाने या फर्जी तौर पर बयान करने की कोशिश नहीं की थी। वहाँ मेरी एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान है। फैज़ाबाद में मेरा एक भाई रहता है जो गुज़िश्ता माह से बीमार है। मैं उसे देखने जा रहा था कि किसी ने रात को सोते में मेरा सूटकेस चुरा लिया। सोने से पहले मैंने एहतियात के ख्याल से अपना बटवा, जिसमें मेरा टिकट और कुछ थोड़े से रुपए थे, सूटकेस में रख दिया और सूटकेस सर के नीचे रख कर सो गया। शिराजपुर के स्टेशन पर रात के तकरीबन 4:30 बजे मेरी आंख खुली तो सूटकेस गायब था। बदकिस्मती से अगले स्टेशन पर टिकट चेकर आ गया और उसने बगैर टिकट सफ़र करने की सज़ा में मुझे यहाँ समनपुरा के स्टेशन पर उतार दिया। वो तो मुझे पुलिस के हवाले करने लगा था, लेकिन शायद मेरी दास्तान सुनकर उसे रहम आ गया। उसने सिर्फ ट्रेन से उतारने पर इक्तिफा किया। अब मेरे पास कुछ नहीं कि मैं फैज़ाबाद से वापस नूरपुर जा सकूं। इस अजनबी शहर में कोई वाकिफकार भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरी गैरत और खुददारी दस्ते सवाल करने में माने है, लेकिन मैं मेहनत मजदूरी करने में कोई आर नहीं समझता। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि आप अपने बंगले में कोई छोटा मोटा काम दे दें, सिर्फ 1 महीने के लिए मुलाजिम रख लें और इतना मुआवजा अदा कर दें कि मैं अपने घर वापस जा सकूं। सुभान साहब अभी सोच ही रहे थे कि नौजवान लड़की बोल उठी, तुम कुछ पढ़े लिखे हो? मेरी तालीमी इस्तेदाद बहुत मामूली है और जो कुछ है वो भी मेरी कोशिश का नतीजा है। रियाज ने नीची नज़रों से जवाब दिया, मेरे वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, इसलिए मैं एक जमात भी पास नहीं कर सका। उर्दू लिख पढ़ सकता हूँ, अंग्रेजी से हर्फ जोड़ने तक शनासा हूँ। कोई काम जानते हो? ये सवाल सुभान साहब ने किया था। जी नहीं, दुकानदार हूँ, इसलिए सिर्फ दुकानदारी कर सकता हूँ। यहाँ से नूरपुर का किराया कितना होगा? सुभान साहब ने शनाख्ती कार्ड वापस करते हुए कहा, कुछ नहीं कह सकता, शायद 500-600 तो होगा, क्योंकि मैंने फैज़ाबाद का टिकट 300 रुपये में ख़रीदा था। क्यों ना तुम्हें 1000 रुपये बतौर इमदाद दे दिए जाएं। ऐसा है कि तुम वापस जाकर रकम वापस भिजवा देना। सुभान साहब उसकी गुफ्तगू से काफ़ी मुतासिर नजर आ रहे थे। तुम्हारे ख्यालात काबिले कद्र हैं, वो बोले, मगर सवाल ये है कि जब तुम्हें कोई काम नहीं आता तो। 1 ही महीने की तो बात है डैडी, लड़की ने बात काटी। इसे बंगले की सफाई सुथराई और बाहर से सौदा सलफ लाने के लिए रखा जा सकता है। अभी तुम्हारी अम्मी शॉपिंग करने जाती हैं। सुभान साहब मुस्कुराए, मुझे खतरा है कि अगर उन्हें यह आसानी मिल गई तो आइंदा मुलाजिमों में एक का इजाफा मुस्तकिल हो जाएगा। बहरहाल तुम कहती हो तो यही सही। फिर वो रियाज से मुखातिब हुए, लो मियाँ रियाज, तुम्हारी 1 महीने की मुलाजिमत पक्की हो गई। तनख्वाह 2000 रुपये होगी। नाश्ता खाना कपड़ा तुम्हें हमारी तरफ से मिलेगा। इत्तिफाक से हमारा माली छुट्टी पर गया हुआ है, फिलहाल तुम उसके क्वार्टर में रह सकते हो। ये मेरी बेटी शीरी है, ये तुम्हें तुम्हारा क्वार्टर दिखा देगी। अभी तुम सफ़र से आ रहे हो, नहा धोकर ताज़ा तम हो जाओ, नाश्ता कर लो, काम की बात उसके बाद बता दी जाएगी। ऐसा बहुत कम होता था कि पहले ही घर के दरवाजे उसके लिए खुल जाएं, इसलिए जाहिर है कि रियाज हालात के इस अंदाज पर दिल ही दिल में बहुत खुश था। शीरीं बैरूनी राहदारी के जरिए बंगले के अकबी हिस्से में वाक़ मुलाजिमीन के क्वार्टर की जानिब लेकर चली तो वो उससे 2 कदम पीछे चलता सोचता रहा था। शीरीं ड्राइंग रूम की हद तक तो चलती रही, लेकिन उससे गुजरते ही वो रुक गई। यहाँ तक रियाज उसके बराबर आ गया। तुम इतने खूबसूरत और चार्मिंग हो और तुम्हारी गुफ्तगू इतनी स्वीट है कि अगर तुम्हें सूट पहना दिया जाए तो इतने स्मार्ट नजर आओ
کہ ہر شخص تمہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماڈرن خیال کرے گا۔ شیریں اس کے ساتھ ہی چلنے لگی۔ آپ کی تعریف کا شکریہ۔ ریاض علی کی نظریں بدستور نیچے تھیں، مگر لباس سے انسان کی حیثیت تو نہیں بدل جاتی۔ ہماری سوسائٹی میں بدل جاتی ہے، شیریں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر رک کر پوچھا، تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ جی ہاں۔ بچے بھی ہیں؟ جی ہاں، 2، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اچھا یہ دیکھو، یہ تمہارا کوارٹر ہے۔ شیریں نے وسیع و عریض لان کے عقب میں بائیں جانب بنگلے کی چہار دیواری کے ساتھ بنے ہوئے 3 کمروں میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک میں چوکیدار رہتا ہے اور دوسرے میں خانسامہ۔ اس طرف تینوں کا کمبائن ٹوائلٹ ہے اور باتھ روم ہے۔ تولیہ اور صابن تمہیں باتھ روم میں مل جائے گا۔ ہمارے تمام سرونٹ ملیشیا کی پتلون اور بشرٹ پہنتے ہیں۔ میں تمہیں ابھی یونیفارم کے 2 جوڑے لا کر دے دیتی ہوں، خدا کرے وہ تمہیں فٹ آ جائیں۔ آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ کسی ملازم کے ہاتھ بھجوا دیں۔ اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں، تم کوارٹر میں چلو، میں ابھی آئی۔ اور شیریں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بنگلے میں چلی گئی۔ ریاض علی نادان نہیں تھا، وہ شیریں کی نظروں اور توجہ کو خوب سمجھ رہا تھا، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں تھی، بارہا اس کے تجربے میں آ چکی تھی۔ ماڈرن لڑکیاں، عورتیں، اور حد یہ کہ کبھی کبھی ادھیڑ عمر یا شادی شدہ خواتین بھی اس کی مردانہ وجاہت سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھیں، اور یہ صورتحال اس کے لیے بیشتر بار سفید ہی ثابت ہوئی تھی۔ مگر اس نے آج تک اس پسندیدگی اور چاہت کو اپنے پیشہ ورانہ حصول مقصد میں استعمال کرنے کے علاوہ ان سے کوئی اور فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے رحمانہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنا بھی بے وفائی سمجھتا تھا۔ پھر یہ کہ اسے اپنے دونوں بچے بھی بہت پیارے تھے۔ وہ بہترین انداز میں ان کی تربیت کرنا چاہتا تھا۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ حالات کے دھارے نے اسے جو راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اس کے بچے بھی اسی جانب رخ کریں۔ وہ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا تھا کہ اس کے بچے جوان ہونے کے بعد عملی زندگی میں جس بلند و عرفہ مقام کی جانب پیش رفت کرنا چاہیں کر سکیں۔ وہ کوارٹر میں آ کر پیچھے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس کے سوچے ہوئے بہترین اور برس ہا برس کے آزمودہ منصوبے کا تقریباً 1/3 حصہ بڑی کامیابی سے پورا ہو چکا تھا۔ کم علم اور ناتجربے کار ہونے کے باوجود اس نے اپنی پلاننگ بڑی ذہانت سے کی تھی، ایسی پلاننگ کہ اگر وہ بدقسمتی سے موقع واردات پر ہی رنگے ہاتھوں نہ پکڑا جائے تب بھی اس کی گرفتاری کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسا صرف ایک مرتبہ ہوا تھا۔ اس میں بھی اس نے ایک ہوشیاری کی کہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے چوری شدہ مال ایسی جگہ پھینک دیا کہ پولیس اسے برآمد نہیں کر سکی۔ اس پر چوری کا جرم ثابت نہیں ہوا۔ پھر رحمانہ کی دوڑ دھوپ اور سفارش بھی کام آئی، اور وہ آوارہ گردی کے الزام میں صرف 1 ماہ کی سزا کاٹ کر واپس گھر آ گیا۔ مگر تقدیر اس بار بہت مہربان معلوم ہو رہی تھی۔ بنگلے میں داخل ہونے کا مرحلہ بڑی آسانی سے حل ہو گیا تھا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ وہ اپنے قیام کی مدت کے دوران گھر کے ہر فرد کے عام معمولات، سونے جاگنے کے اوقات، اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے راستے، سیف یا لاکر میں عموماً رکھی جانے والی نقدی کی تعداد، سیف یا لاکر کی چابی، یا اگر وہ نمبروں والا قفل ہے تو اسے کھولنے کا طریقہ معلوم کر لے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے 1 ماہ کی مدت بہت کافی ہوتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب گھر کی جوان لڑکی یا خاتون مردانہ حسن کا شکار ہو جائے۔ اسے باتوں باتوں میں اپنے مطلب کی بات اگلوانے کے بہت سے گر آتے تھے، اور وہ بھی ایسے نفسیاتی کہ سامنے والے کو شبہ نہ ہو کہ اس سے پوچھے جانے والے سوال کس خاص مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ریاض علی کو امید تھی کہ وہ شیریں کی ذات سے کافی فائدہ اٹھا سکے گا۔ سبحان صاحب مختلف مشینری کے اسپیئر پارٹس کے بہت بڑے ڈیلر اور امپورٹر تھے۔ ان کا کنبہ بہت مختصر تھا، یعنی وہ، ان کی بیگم شائستہ اور صرف 3 بچے، جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی، سب جوان تھے۔ بڑا لڑکا شیراز میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا۔ اس سے چھوٹا BCom کا امتحان 3rd ڈویژن میں پاس کرنے کے بعد کاروبار میں سبحان صاحب کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ شیریں سب سے چھوٹی اور اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے گھر بھر کی چہیتی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ گھر کا ماحول خالصتاً مغربی انداز کا تھا، جس کی بڑی وجہ بیگم سبحان تھیں، جو کسی زمانے میں اسٹیج اور فلم کی رقاصہ رہ چکی تھیں۔ سبحان صاحب ذہنی طور پر مشرقیت پسند تھے، مگر نرم مزاج اور صلح کن طبیعت کا مالک ہونے کی وجہ سے تیز و ترار بیگم کے سامنے ان کی ایک نہ چلتی تھی۔ چنانچہ ہر معاملے میں عموماً ہوتا وہی تھا جو بیگم صاحب چاہتی تھیں۔ انہیں پبلسٹی کا چسکا پڑا ہوا تھا۔ فن کے اسٹیج سے ریٹائرڈ ہوئیں تو سیاست کے اسٹیج پر نمودار ہو گئیں۔
ہر برسر اقتدار پارٹی کی حمایت کرنا ان کا سیاسی مسلک تھا۔ بڑے بڑے چندے دے کر کوئی نہ کوئی عہدہ خرید لیا کرتی تھیں، لیکن نائب صدارت سے کبھی آگے نہ بڑھ سکیں۔ سوشل اور فلاحی کاموں کا بھی شوق تھا، مگر صرف اس حد تک کہ مختلف اداروں کے جلسوں میں کبھی کبھی مہمان خصوصی بن کر خوش ہو لیا کرتی تھیں۔ ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شامیں اکثر گھر سے باہر گزرتی تھیں، اور جب رات گئے واپسی ہو تو صبح 10-11 بجے سے پہلے اٹھنے کو کس کا جی چاہے گا؟ مگر مشکل یہ تھی کہ پٹھان چوکیدار کو اردو کے گنے چنے چند لفظ آتے تھے۔ مالی بوڑھا تھا اور مارکیٹ کافی دور۔ خانسامہ پر اول تو گھر کی ذمہ داریاں بہت تھیں، پھر بیگم صاحبہ کو اس قوم پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے روزمرہ کے سودا سلف کے لیے انہیں خود ہی کار میں دوڑنا پڑتا تھا۔ چنانچہ ریاض علی کی آمد پر شیریں کے بعد وہی تھیں جو سب سے زیادہ خوش ہوئی تھیں۔ فراز لاپرواہ، شوخ اور کھلنڈری طبیعت کا مالک لڑکا تھا۔ وہ صبح ناشتے کے بعد دکان پر چلا جاتا، شام کو 5-6 بجے ذرا سی دیر کو واپس آتا اور لباس تبدیل کر کے باہر دوستوں کے ساتھ نکل جاتا۔ بیگم صاحبہ کی طرح رات کو دیر سے گھر واپس آتا اور آتے ہی اپنے کمرے میں گھس جاتا اور صبح کی خبر لاتا۔ ریاض کے اضافے کو اس نے غالباً بالکل اسی انداز میں دیکھا جیسے گھر میں فرنیچر قسم کی کوئی اضافی شے آ گئی ہو۔ سبحان صاحب بڑے مرنجا مرنج قسم کے انسان تھے۔ ان کی تمام سرگرمیاں دکان اور گھر تک محدود تھیں۔ فراز کے جانے کے بعد کوئی 11 بجے تک وہ دکان روانہ ہوتے اور رات کو 10 بجے تک واپس آ جاتے۔ گھر کے نظم و نسق یا گاہے گاہے ہونے والی دعوتوں اور پارٹیوں سے ہمیشہ دور رہتے۔ دکان سے واپس آ کر اور کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے مطالعے میں مصروف ہو جاتے اور اپنے کمرے میں چلے جاتے اور اس وقت تک وہاں رہتے جب تک بیگم صاحبہ اور فراز واپس نہ آ جاتے۔ ان کی واپسی کے بعد وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ معلوم نہیں کیوں بیگم صاحب اور سبحان صاحب الگ الگ کمروں میں سوتے تھے۔ شیریں کافی بے باک اور الٹرا ماڈرن لڑکی تھی۔ اس کے حلقہ احباب میں لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی شامل تھے۔ ویسے وہ عموماً شام کو گھر پر رہتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اور دوست ہر دوسرے تیسرے دن ملنے آتے رہتے تھے اور کبھی کبھی یہ تعداد بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ باقاعدہ پروگرام بنا کر آتے تو رات گئے تک خوب دھما چوکڑی مچاتے۔ سبحان صاحب کو بیٹی کی اتنی آزادی پسند نہیں تھی، مگر بیگم صاحبہ کے مقابلے میں انہیں اس محاذ پر بھی پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی۔ ریاض علی نے 2-3 دن ہی میں گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ کمروں کی جھاڑ پونچھ اور صفائی ستھرائی، یہ کام پہلے خانسامہ کے ذمے تھے۔ بازار سے سودا سلف لانا، مہمانوں کی آمد، ان کی خاطر مدارات کرنا، صبح سب کے کپڑوں پر استری کرنا، قبل ازیں یہ تمام کام خانسامہ کے سپرد تھے۔ رات کو سب کے آنے کے بعد گھر کے تمام بیرونی دروازوں اور کھڑکیوں وغیرہ کو اچھی طرح چیک کرنا اور بند کرنا، یہ ایک اضافی کام تھا جس کی ریاض نے ہی ابتدا کی تھی اور سبحان صاحب اس سے بہت خوش ہوئے تھے۔ اگرچہ ریاض کا مقصد کچھ اور ہی تھا، غرض بہت جلد یوں لگنے لگا تھا جیسے ریاض اس گھر کی ناگزیر ضرورت بن گیا ہے، بلکہ بیگم صاحبہ تو کہہ بھی دیا کرتی تھیں کہ حیرت ہے کہ انہیں پہلے ایک اور ملازم رکھنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ ہفتہ عشرہ کے دوران ہی ریاض نے تمام ضروری معلومات حاصل کر لیں اور اپنے نقطۂ نظر سے سب سے اہم بات جو اسے معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہر معاملے میں بیگم صاحبہ کو ڈھیل دینے کے باوجود سبحان صاحب نے مالی امور اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ بیگم صاحبہ، فراز اور شیریں کو ہر ماہ ایک مقررہ رقم مل جاتی ہے جس میں انہیں پورا مہینہ گزارنا پڑتا ہے۔ چنانچہ گھر میں قیمتی اشیاء رکھنے کی 2 مرکزی جگہیں تھیں۔ ایک بیگم صاحبہ کے بیڈ روم میں رکھی ہوئی آہنی الماری کا لاکر جس میں ان کے تمام اور شیریں کے کچھ خاص زیورات، تھوڑی سی نقد رقم اور کچھ زنانہ دلچسپی کی چیزیں وغیرہ۔ دوسری اور سب سے اہم جگہ وہ دیوار گیر سیف تھا جو سبحان صاحب کے اسٹڈی روم میں ایک دیوار میں ایک بڑی سی روغنی تصویر کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس میں ضروری دستاویزات، کاروباری کاغذات کے علاوہ سرسری انداز کے مطابق کم و بیش 50,000 کی نقد رقم موجود رہا کرتی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جسے ریاض علی کا ہدف بننا تھا۔ تمام بیڈ روم اور مطالعے کا کمرہ دوسری منزل پر واقع تھے۔ ریاض علی نے سیف تک پہنچنے اور پھر وہاں سے باہر نکلنے کا ایک محفوظ ترین راستہ سوچ لیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ عموماً تمام گھر والے 1 بجے تک سو جاتے ہیں، اس لیے اس کے کام کرنے کا مناسب ترین وقت 2 اور 3 بجے کے درمیان کا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا ایک چکر لگا کر وہ یہ بھی معلوم کر چکا تھا کہ صبح کے 5 بجے ایک ٹرین گڑھی خدا بخش جائے گی جہاں سے وہ دوسری ٹرین پکڑ کر فتح گڑھ جا سکتا ہے اور فتح گڑھ سے سیدھی ٹرین نورپور تک مل سکتی ہے۔
سیف کا برقی الارم بھی اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا۔ دشواری صرف یہ باقی تھی کہ سیف کا تالا نمبروں سے کھلتا تھا اور اسے نمبر حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے کی صفائی کے دوران وہ سبحان صاحب کے تمام کاغذات، رجسٹر، نوٹ بکیں، ڈائری وغیرہ دیکھ چکا تھا، جو میز کی اور ایک الماری کی مختلف درازوں میں رکھے ہوئے تھے، مگر اسے کہیں بھی سیف کے قفل کا نمبر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا اب تک کا تجربہ یہی تھا کہ لوگ سیف کے قفل کے نمبر کے سلسلے میں محض اپنی یادداشت پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ احتیاطی طور پر کہیں نہ کہیں ضرور نوٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کا یہ بھی اندازہ تھا کہ نمبر پورے گھر میں صرف سبحان صاحب کو ہی معلوم ہے، کیونکہ اتنے دنوں میں اس نے کبھی کسی اور کو سیف کھولتے نہیں دیکھا تھا۔ مگر اس مرتبہ اس کی تقدیر سچ مچ بہت مہربان معلوم ہو رہی تھی۔ سبحان صاحب بڑی پابندی سے ڈائری لکھنے کے عادی تھے۔ ان کے بیڈ روم کی الماری کا ایک خانہ صرف ڈائریوں کے لیے مخصوص تھا، جس میں گزشتہ 20-25 برسوں کی پرانی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ریاض علی اس سال کی ڈائری دیکھ چکا تھا، اس میں نمبر نہیں تھا۔ ایک دن اسے یوں ہی خیال آیا کہ ممکن ہے نمبر اس سال کی ڈائری میں تحریر ہو جس سال سیف خریدا گیا تھا۔ یہ بات اس کے علم میں آ چکی تھی کہ بنگلہ 4 سال قبل تعمیر ہوا ہے۔ ظاہر تھا سیف اس کے ساتھ ہی لگا ہوگا۔ اس اندازے کی بنیاد پر اس نے 4 سال پہلے والی ڈائری دیکھی اور اسے خصوصی یادداشتوں کا صفحہ کھولتے ہی کامیابی ہو گئی۔ سیف کا نمبر اس کی نظروں کے سامنے موجود تھا، لیکن سب سے بڑی پرابلم جو ریاض علی کے لیے آزمائش بنی ہوئی تھی وہ شیریں تھی۔ وہ ایک آزاد خیال اور بے باک لڑکی تھی۔ اس کے ہر انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کے ذہن اور جذبات پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے۔ گھر میں 4 کاریں تھیں، گویا ہر فرد کے لیے اس کی اپنی ذاتی کار، اور ہر فرد ڈرائیونگ جانتا تھا۔ شروع میں 2-3 دن شیریں اس کے ساتھ مارکیٹ جاتی رہی۔ عذر یہ تھا کہ وہ اجنبی ہے، نہ وہ مارکیٹ سے واقف ہے اور نہ مارکیٹ والے اس سے۔ پھر اس نے ہر تیسرے چوتھے دن شام کو شاپنگ کے بہانے ریاض علی کو اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا۔ صبح کو ہر فرد کے کمرے میں بیڈ ٹی لے جانا اب ریاض علی کے ذمہ آ گیا تھا۔ اسے شیریں کے کمرے میں بھی جانا پڑتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلے سبحان صاحب رات کو سونے سے پہلے دودھ کا ایک گلاس پیا کرتے تھے، مگر اب یہ عادت شیریں نے بھی اپنا لی تھی۔ ریاض علی مجبور تھا کہ رات کے 11 بجے جب سبحان صاحب عموماً اسٹڈی روم میں، بیگم صاحبہ اور فراز وغیرہ غیر موجود ہوا کرتے تھے، وہ شیریں کے لیے دودھ لے کر جائے، اور قرب کے ان جملہ تمام مواقع پر شیریں اپنی حرکات و سکنات، اپنی زومانی گفتگو، نگاہوں کے تاثرات، غرض ہر ادا سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی کہ صرف ریاض کے ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے، کسی کی مرمری باہیں اس کے گلے کا ہار بن جائیں گی۔ خاص طور سے صبح اور رات کے وقت جب شیریں کے جسم پر شب خوابی کا لباس ہوتا تھا، ریاض علی کے لیے بڑے آزمائش کے لمحات ہوا کرتے تھے۔ شیریں کوئی عام اور معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ بہت حسین اور دلکش سراپے کی مالک لڑکی تھی، مگر ریاض بڑے ضبط اور ثابت قدمی کا ثبوت دے رہا تھا۔ وہ نظریں چراتا دانستہ انجان بن جاتا، کم سے کم بات کرتا اور کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہمیشہ دروازہ کھلا چھوڑ دیتا۔ مگر عجیب بات تھی کہ یہ اجتناب اپنے اثر کے اعتبار سے الٹا ثابت ہو رہا تھا۔ ریاض جتنا بچنے کی کوشش کرتا، شیریں کے جذبات اتنی ہی شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اسی کشمکش میں 25 دن گزر گئے۔ جمعرات کی رات تھی۔ ریاض حسب معمول ٹھیک 11 بجے دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ شیریں اس وقت سنگھار میز کے سامنے بیٹھی ہوئی اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ آئینے میں ریاض علی کا عکس دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جیسے ہی وہ گلاس رکھ کر پلٹا، شیریں اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ اس کے راستے میں آ گئی۔ میں آج تم سے کھل کر بات کرنا چاہتی ہوں، وہ بڑے دلکش انداز میں مسکرائی۔ کس سلسلے میں؟ ریاض نے پھر تغافل سے کام لیا۔ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش مت کرو کہ مرد اتنا احمق اور سادہ لوح ہو سکتا ہے جتنا تم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں شیریں صاحبہ، ریاض علی نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کے باوجود مجھ سے شادی کر سکتے ہو۔ ذرا سوچو، غور کرو، میں تمہاری زندگی میں انقلاب لا سکتی ہوں، لکھپتی باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، مجھ سے شادی کر کے تم غیر معمولی دکاندار نہیں رہو گے، دولت، عزت، شہرت تمہارے قدموں میں ہوگی، تم اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکو گے، یقین کرو کہ مجھے تمہاری بیوی اور بچوں سے کوئی رشک و حسد نہیں ہوگا۔ لیکن میں خود کو اس عزت افزائی کے قابل نہیں سمجھتا، ریاض نے نرمی سے کہا۔ آپ ایک دولت مند باپ کی بیٹی ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں،
ایک دلکش شخصیت کی مالک ہیں. آپ کو اپنے معیار، اپنے ذوق، اپنی پسند. میں اس وقت کوئی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں. شیریں نے اس کی بات کاٹ دی. میری پسند تم ہو. میں تمہیں حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں. اور یہ بھی سن لو کہ میں اس راستے میں اتنا آگے نکل آئی ہوں کہ واپسی کا امکان نہیں. اگر تم نے انکار کیا تو دو میں سے ایک بات لازمی ہوگی. یا تو میں خودکشی کر لوں گی یا پھر میری محبت انتقام بن جائے گی. وہ دونوں اس طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے کہ شیریں کی پشت دروازے کی طرف تھی اور ریاض علی کا چہرہ دروازے کی طرف، اگرچہ اسے شیریں کی وجہ سے دروازے کا ایک حصہ ہی نظر آ رہا تھا. اس دھمکی نے اسے پریشان کر دیا. یہ بات اپنی جگہ اٹل تھی کہ شیریں سے متاثر ہونے کے باوجود وہ رحمانہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا. گزشتہ برسوں میں وہ اس طرح کی کئی ترغیبات سے اپنا دامن چھڑا کر نکل آیا تھا، لیکن شیریں کی یہ ضد اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی. وہ اس کے تیور دیکھ رہا تھا. اسے یقین تھا کہ شیریں جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی سکتی ہے، اور اس کی خودکشی یا اس کا انتقام دونوں ہی اس کے منصوبے اور اس کے مستقبل کو تباہ کر سکتے تھے. پھر اسے شیریں کی موت بھی گوارا نہیں تھی. اپنی پوزیشن کا بھی احساس تھا. وہ اس وقت شیریں کی خوابگاہ میں کھڑا تھا. بالفرض شیریں نے غصے میں آ کر شور مچا دیا کہ ریاض نے رات اور تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر دست درازی کرنا چاہی تو کون اس کی بے گناہی کا یقین کرے گا. یہ تمام خیالات بڑی تیزی سے اس کے ذہن میں آ رہے تھے. اچانک اس کی نظر دروازے پر پڑی. وہ جس پیشے سے وابستہ تھا اس میں انسان میں خطرے کے احساس کی ایک چھٹی حس پیدا ہو جاتی ہے. اسے کچھ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کی آڑ میں کھڑا ہوا ان کی باتیں سن رہا ہے، اور پھر فوراً ہی اس کے دماغ میں ایک اچھی ترکیب آئی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس حد تک سنجیدہ ہو چکی ہیں، اس نے نرمی سے کہا. آپ مجھے کچھ غور کرنے کی مہلت دیں. یوں بھی یہ وقت مناسب نہیں ہے. بیگم صاحبہ یا آپ کا بھائی فراز کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں. میں کل اسی وقت آپ کو اپنے جواب سے مطلع کر دوں گا. میں کل تک انتظار نہیں کر سکتی. شیریں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی باہیں ریاض علی کی گردن میں حمائل کر دیں. مجھے ابھی جواب چاہیے، اور وہ بھی اپنے حق میں. اتنی بے صبری اچھی نہیں. ریاض علی مسکرایا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت میں آپ کے کمرے میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا. مگر ڈیڈی کے سونے کے بعد تو آ سکتے ہو، شیریں نے جلدی سے کہا. کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا. چوکیدار میرا کوارٹر خالی دیکھ کر مشکوک ہو سکتا ہے. کل ایسی زیادہ دور نہیں. مگر چوکیدار تو کل بھی ہوگا. کل میں اسے کھانے میں خواب آور دوا کی 4 گولیاں دے دوں گا. گڈ، یہ بہت اچھی ترکیب ہے. شیریں خوش ہو گئی. تب پھر تمہارا جواب ہاں میں ہے نا؟ شاید، ریاض نے شرارت بھرے انداز میں کہا، اور نرمی سے شیریں کی باہیں اپنی گردن سے نکال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا. میں تو آج سارا دن آج رات کی رومانوی ملاقات کے بارے میں سوچتی رہی تھی. شیریں اس کے ساتھ دروازے تک آئی. جانتے ہو، اب مجھے نیند لانے کے لیے خواب آور گولیاں کھانا پڑیں گی. خیر، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں ایک دن اور سہی. ریاض علی کمرے سے نکلا تو اس نے سامنے زینے میں ایک سایہ سا اترتے دیکھا، اور اس کا شبہ یقین میں بدل گیا. کسی نے ضرور اس کی اور شیریں کی گفتگو سن لی ہے. وہ بیگم صاحبہ یا فراز نہیں ہو سکتے. اول تو اس لیے کہ وہ گھر میں موجود ہی نہیں تھے، اور بالفرض ان دونوں میں سے کوئی واپس بھی آ گیا تھا تو وہ خود کو اس موقع پر مداخلت سے باز نہیں رکھ سکتا تھا. یہ بات صرف سبحان صاحب کا تجربہ کار اور ٹھنڈا ذہن ہی سوچ سکتا تھا کہ اس نازک وقت میں سامنے آنا اور جبر اور زبردستی سے کام لینا خود سر اور جوان بیٹی کو کھلم کھلا بغاوت پر بھی آمادہ کر سکتا ہے. وہ یقیناً کوئی ایسا حل پسند کریں گے جس سے بات بھی بن جائے اور آن بھی نہ ٹوٹے. اب اس کی عقل مندی اور اپنے منصوبے میں کامیابی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے وہ اپنا وار کر جائے. اس نے کچن میں 10 منٹ انتظار کیا کہ سبحان صاحب، جنہیں عجلت میں نیچے اترنا پڑا ہے، واپس اپنے اسٹڈی روم میں پہنچ جائیں. پھر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر گیا. اسٹڈی روم بالکل آخر میں تھا. زینے کے ساتھ ہی پہلا کمرہ شیریں کا تھا. وہ بے آواز اس کے کمرے کے سامنے سے گزر گیا. اسٹڈی روم میں داخل ہوا. سبحان صاحب کمرے میں مطالعہ کرنے کے بجائے کمرے میں ٹہل رہے تھے. چہرے پر اداسی اور پریشانی نمایاں تھی. آہٹ سن کر انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ریاض نے گردن جھکائے ہوئے کہا. کہو. سبحان صاحب صرف اتنا ہی بول سکے. میری خواہش ہے کہ آپ کل صبح میرا حساب کر دیں. ریاض علی نے بدستور نیچی نظروں سے کہا. میں آپ کا احسان مند رہوں گا کہ آپ نے مجھے مصیبت کے وقت سہارا دیا.
لیکن اب میں زیادہ نہیں رک سکتا. مجھے اپنے بھائی کو دیکھنے جانا ہے اور گھر بھی پہنچنا ہے. 25 دن کی تنخواہ میرے لیے کافی ہوگی. تم شریف آدمی ہو، سبحان صاحب بولے تو ان کی آواز میں کسی قدر لرزش تھی. میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا کہ تم نے بہت مناسب فیصلہ کیا ہے. تنخواہ کی تم فکر نہ کرو، تم تنخواہ کے نہیں انعام کے مستحق ہو. فیض آباد ایکسپریس صبح 6:30 بجے آتی ہے. میں خود تمہیں ریلوے اسٹیشن چھوڑنے چلوں گا. ریاض کو اس پر اعتراض نہیں تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ سبحان صاحب کی جگہ ہوتا تو خود بھی ایسا ہی کرتا. گھر کی عزت پر منڈلاتے ہوئے اس خطرے کو وہ اپنی آنکھوں سے رخصت ہوتے دیکھنا چاہتے تھے. اور پھر دوسری صبح جبکہ سارا گھر ابھی سو ہی رہا تھا، سبحان صاحب ریاض کو اپنی کار میں ساتھ لے کر اسٹیشن روانہ ہو گئے. اس کے لیے فیض آباد تک کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خریدا، بہت اصرار کر کے، بلکہ زبردستی 5,000 روپے اس کی کوٹ کی جیب میں ٹھونس دیے. بار بار اس کی شرافت کے گن گاتے رہے اور اس وقت تک پلیٹ فارم پر کھڑے ہاتھ ہلاتے رہے جب تک وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا. اس مرتبہ ریاض علی کہیں راستے میں نہیں اترا. فیض آباد پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ معلوم کیا کہ شمس نگر جانے والی کوئی ٹرین کس وقت ملے گی. پتہ چلا دن کے 2 بجے، 11:30 پہلے ہی بج چکے تھے. اس نے اسٹیشن کے ریسٹورنٹ میں دوپہر کا کھانا کھایا، 1 بجے تک ویٹنگ روم میں آرام کیا، پھر بکنگ آفس سے شمس نگر کا ٹکٹ خریدا اور پلیٹ فارم نمبر 4 پر پہنچ گیا. ٹرین ٹھیک 1:40 پر آئی اور مقررہ وقت پر روانہ ہو گئی. شمس نگر تک کا سفر بڑے آرام سے کٹا. سفر طویل بھی نہیں تھا. وہ 10:30 بجے شمس نگر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا. ٹیکسی میں مارکیٹ گیا، وہاں ایک بڑے کیفے میں کھانا کھایا، کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا. 12 بجے کے قریب بل ادا کر کے باہر آیا. چہل قدمی کے انداز میں گھومتے ہوئے 2-3 فرلانگ کے فاصلے پر واقع ایک دوسرے کیفے میں پہنچا، وہاں چائے پی. 1 بجے کے قریب ٹیکسی اسٹینڈ سے ایک ٹیکسی پکڑی اور ڈرائیور سے لال کوٹھی چلنے کو کہا. 1:20 پر اسے ٹیکسی نے مطلوبہ جگہ پر اتار دیا. اس نے کرایہ ادا کیا اور سائیڈ سٹریٹس سے گزرتا ہوا ایک خاص سمت روانہ ہو گیا. اس کے چلنے کے انداز سے واضح تھا کہ اس کے ذہن میں اپنی منزل مقصود پہلے سے متعین ہے. 15 منٹ بعد وہ سمندری کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا. یہ شمس نگر کی ایک متمول آبادی تھی اور تمام بڑے بڑے پلاٹوں کے بنگلوں اور کوٹھیوں پر مشتمل تھی. وہ مارکیٹ سے براہ راست بھی یہاں آ سکتا تھا، مگر یہ اس کے منصوبے کی احتیاطی تدابیر کے خلاف ہوتا. یہاں بھی بنگلوں کی عقبی گلیاں اس کی گزرگاہیں تھیں. ایک خاص کوٹھی کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا، اپنی رسٹ واچ دیکھی. ٹھیک 2 بجے تھے. یہ وقت اس کی پلاننگ کے عین مطابق تھا. اس نے اپنی جیب سے 2 سیل کی چھوٹی ٹارچ نکالی اور 7 فٹ اونچی عقبی دیوار کا جائزہ لینے لگا، یہاں تک کہ ایک جگہ اسے وہ دونوں سوراخ مل گئے جن کی اسے تلاش تھی. اس نے ایک دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کر تقریباً نصف انچ موٹی لوہے کی 2 سلاخیں برآمد کیں جن کی لمبائی 9 انچ سے زیادہ نہیں تھی. اس نے وہ سلاخیں ان دونوں سوراخوں میں لگا دیں اور وہ بھی اس طرح فٹ آ گئیں جیسے سوراخ انہی کے لیے بنائے گئے ہوں. ریاض علی نے اوپر والی سلاخ کو پکڑ کر نچلی سلاخ پر پیر رکھا اور بڑی آسانی سے دیوار پر چڑھ گیا. اس کے پیروں میں کینوس شوز تھے، پھر تجربے کار بھی تھا، چنانچہ بغیر کسی آہٹ کے دوسری جانب کود گیا. یہ کوٹھی کا عقبی لان تھا. دیوار کے ساتھ ساتھ مختلف پھل والے درخت لگے ہوئے تھے جن میں کئی اتنے اونچے اور اتنے مضبوط تھے کہ ان پر چڑھ کر دیوار پار کی جا سکتی تھی، اس لیے واپسی میں کسی دشواری کا امکان نہیں تھا. وہ چند لمحے کے لیے ایک درخت کی آڑ میں خاموشی سے انتظار کرتا رہا. اسے تمام ضروری معلومات حاصل تھیں. وہ جانتا تھا کہ یہ کوٹھی سیٹھ اقبال کے بھائی سیٹھ فرید کی ہے جو ایک بڑی ٹیکسٹائل مل کے مالک ہیں. ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. 2 لڑکیوں اور 1 لڑکی کی شادی ہو چکی ہے. بیوی کا مدت ہوئی انتقال ہو چکا ہے. خود گٹھیا کے مریض ہیں. ان کے تینوں بیٹے مل کر کام سنبھالتے ہیں. کئی ملازم ہیں مگر کوئی چوکیدار نہیں ہے. گھر کے تمام افراد دوسری منزل پر ہوتے ہیں. صرف سیٹھ صاحب کا بیڈ روم نیچے ہے. ان کے بیڈ روم کے برابر ان کے ملازم خاص کا کمرہ ہے جو دن رات ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. سیٹھ صاحب کو نیند نہ آنے کی بھی شکایت لاحق ہے، اسی لیے وہ سوتے وقت خواب آور گولیاں استعمال کرنے کے عادی ہیں. گرمی ہو یا جاڑا، سوتے وقت کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیتے ہیں. کمرے کے بیرونی دروازے میں جو راہداری میں کھلتا ہے ہضمی قفل لگا ہے جس کی ایک چابی ان کے ملازم خاص کے پاس بھی رہتی تھی. بیڈ روم کے ایک گوشے میں تقریباً 3 فٹ اونچی ایک بہت بھاری آہنی الماری ہے جس کا قفل چابی سے کھلتا ہے. اس الماری میں ضروری دستاویزات، دل سے متعلق کچھ کاغذات، سیٹھ صاحب کی مرحومہ بیوی کے زیورات،
کچھ پرانی نسل در نسل چلی آنے والی یادگار چیزیں اور لگ بھگ 25-30 لاکھ روپے کیش رقم موجود رہتی تھی۔ اندر داخل ہونے کے لیے 2 دروازے ہیں، لیکن دونوں دروازے رات کو اندر سے 3 چٹخنیاں لگا کر بند کر دیے جاتے ہیں۔ کئی کھڑکیاں بھی باہر کی سمت کھلتی ہیں، مگر وہ سب نہ صرف آہنی جالی بلکہ آہنی سلاخوں سے بھی محفوظ کر دی گئی تھیں۔ چنانچہ اس جیسے افراد کے لیے صرف ایک ہی صورت ممکن تھی کہ وہ ڈرینیج پائپ کے ذریعے دوسری منزل کی چھت پر پہنچیں اور زینے کے ذریعے، جس کا دروازہ عموماً کھلا رہتا ہے، نیچے اتریں اور اپنا مقصد حاصل کر لیں، بشرطے کہ ان کے پاس سیٹھ صاحب کے بیڈ روم کے دروازے اور پھر آہنی الماری کے کفل کی چابیاں موجود ہوں۔ یہ جملہ معلومات اور ضروری چابیاں ریاض علی نے 3-4 ماہ پہلے اس وقت حاصل کی تھیں جب وہ گزشتہ مرتبہ اپنے سفر پر نکلا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس بار اس نے سمن پورہ کے سبحان صاحب کے بنگلے میں تقریباً 1 ماہ گزار کر ضروری تفصیلات حاصل کی تھیں۔ یہ اس کی پلاننگ کا سب سے اہم اور نفسیاتی پہلو تھا۔ بھلا کون کون یہ شبہ کر سکتا تھا کہ ان کے گھر کے محفوظ ترین مقام سے اس پراسرار اور حیرت انگیز طور پر نقد رقم غائب کرنے کا ذمہ دار وہ خوبصورت، پریشان حال اور غیرت مند نوجوان ہو سکتا ہے جس نے اب سے 4 ماہ قبل اپنے گھر واپس جانے کا کرایہ حاصل کرنے کے لیے ان کے دروازے پر دستک دی تھی، جو اتنا خوددار تھا کہ اپنی محنت سے حاصل کیے ہوئے معاوضے کے علاوہ کوئی اعانت یا قرض لینے کے لیے تیار نہیں تھا، جس نے بڑی وفاداری کے ساتھ 1 ماہ تک ان کی خدمت کی اور پھر اپنی پوری تنخواہ لے کر ان کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر ریاض علی کے ہونٹوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کوٹ کی خفیہ جیب میں انگلیاں ڈال کر ٹٹولا۔ سیٹھ صاحب کے بیڈ روم اور آہنی الماری دونوں کی چابیاں موجود تھیں۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور پھر ڈرینیج پائپ کی طرف چل پڑا۔ ریاض علی قصبہ نور پور کے پلیٹ فارم پر اترا تو دوپہر کے 3 بجے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی واپسی میں اس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا تھیلا جھول رہا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ سفر سے لوٹتے ہوئے رحمانہ اور اپنے بچوں کے لیے کچھ تحفہ ضرور لاتا تھا، اور اس مرتبہ تو اس کا سفر بہت زیادہ کامیاب رہا تھا۔ 10,000 روپے اسے گھر سے قدم نکالتے ہی مل گئے۔ 5,000 روپے سبحان صاحب نے بطور انعام دیے۔ 60-70 ہزار کے لگ بھگ سیٹھ صاحب کی آہنی الماری سے ہاتھ آئے۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ شمس نگر سے روانہ ہو کر وہ ایک بڑے قصبے میں پہنچا، جہاں سے اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ شاپنگ کی۔ رحمانہ کے لیے ایک سونے کا خوبصورت لاکٹ، بیٹے کے لیے ایک کھلونا، ہوائی جہاز اور پٹاخوں والا پستول، اور بیٹی کے لیے ایک خوبصورت گڑیا، چوڑیوں کا سیٹ اور کہانیوں کی کتابیں خریدیں۔ پھر وقت گزارنے کے لیے ایک کلب میں چلا گیا تو وہاں ایک میز پر فلش ہو رہا تھا۔ کھلاڑیوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو حال ہی میں غیر ممالک کی سیاحت سے واپس آیا تھا اور کسی مشہور برانڈ کا قیمتی سگریٹ پی رہا تھا۔ ریاض علی کھیل دیکھنے کھڑا ہو گیا۔ سیاح نے اس کی شخصی وجاہت سے متاثر ہو کر اسے بھی کھیلنے کی دعوت دی۔ ریاض علی یوں ہی تفریحاً بیٹھ گیا۔ اب یہ حسن اتفاق ہی تھا کہ اس کے پاس لگاتار اچھے پتے آتے چلے گئے اور بغیر کوئی بے ایمانی کیے اس نے جلد ہی تینوں کھلاڑیوں کی جیبیں خالی کر دیں۔ مجموعی رقم 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ ریاض علی سیاح کے قریب ہی بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اگرچہ وہ سگریٹ پینا چھوڑ چکا تھا، مگر اسے اس سگریٹ کی خوشبو بہت پسند آئی۔ جب کھیل ختم ہوا تو اس نے سیاح سے کہا، آپ اندازاً کتنی رقم ہارے ہوں گے؟ تقریباً 50,000۔ کیوں؟ سیاح نے کچھ تعجب سے جواب دیا۔ آپ جو سگریٹ پی رہے ہیں، اس کا کوئی پورا پیکٹ آپ کی جیب میں ہے؟ ہاں۔ سیاح کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ میں آپ کے سامنے ایک دوستانہ تجویز رکھتا ہوں، ریاض علی نے مسکرا کر کہا۔ میں اور آپ ایک ہاتھ اور کھیلتے ہیں، صرف اس شرط پر کہ اگر آپ کے پاس بڑے پتے آ گئے تو میں آپ کے جیتے ہوئے روپے واپس کر دوں گا، اور اگر میرے پاس بڑے پتے آ گئے تو آپ مجھے بس وہ پیکٹ دے دیں گے۔ سیاح نے بڑی خوشی سے یہ تجویز منظور کر لی، مگر ریاض علی اس مرتبہ بھی جیت گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے اس سفر کی تمام کامیابیوں سے زیادہ اس جیت کی خوشی ہوئی۔ پورے سفر میں اس کا موڈ بڑا خوشگوار رہا، اور جب اس نے نور پور کے پلیٹ فارم پر قدم رکھا تو اس وقت بھی وہ سیٹی پر اپنی پسندیدہ دھن گنگنا رہا تھا۔ اسٹیشن سے گھر کچھ زیادہ دور نہیں تھا، چنانچہ وہ ہمیشہ پیدل ہی آتا جاتا تھا۔ مین بازار اور ہر چھوٹی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے گھر کی طرف چلا تو اسے سب کچھ بالکل ویسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ آپ ہی آپ مسکرایا۔ بھلا جس قصبے میں گزشتہ 9 برسوں سے کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، وہ مہینہ بھر میں کیا بدل سکتا تھا؟ لیکن بات تھی ضرور، جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا ایک نامعلوم سی بے چینی اس کے دل میں پیدا ہونے لگی تھی۔
کیا اس کی عدم موجودگی میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ رحمانہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، سہیل اور رابعہ میں سے کسی کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ یا پھر کہیں پولیس؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑتا، اتنے انوکھے اور غیر معمولی طریقہ واردات کرتا ہے، ہر قدم بڑی احتیاط سے اٹھاتا ہے۔ اس نے اپنی گلی میں قدم رکھا تو اسے کچھ اطمینان ہوا۔ ماحول میں کسی تبدیلی یا کسی بے چینی کے آثار نہیں تھے۔ گلی میں بچے اسی طرح شور مچاتے ہوئے کھیل رہے تھے۔ رحیمو کسائی، سبزی فروش، چھیدہ پہلوان، دودھ والے حاجی، کریانہ اسٹور کی دکانیں اسی طرح کھلی ہوئی تھیں۔ محلے والوں سے دعا سلام کرتے ہوئے اس نے اپنے مکان کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو اس کے کانوں میں سہیل اور رابعہ کی آوازیں پڑیں۔ وہ آنگن میں کوئی کھیل کھیلتے ہوئے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، میں یوں ہی پریشان ہو رہا تھا، ریاض علی نے دل میں سوچا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بچوں نے اسے دیکھا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خوشی سے چیختے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ ابا آ گئے، ابا آ گئے۔ سہیل اس کی گردن میں جھول گیا اور رابعہ اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ ریاض نے دونوں کو پیار کیا۔ آوازیں سن کر رحمانہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ریاض نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی دلکش، اتنی ہی تر و تازہ تھی جتنی 9 برس پہلے۔ ریاض جب بھی سفر سے واپس آتا اپنے دل میں اس کے لیے پہلے سے زیادہ محبت و چاہت محسوس کرتا۔ کبھی کبھی تو اس کے لیے بقیہ دن گزارنا اور رات کی تنہائی کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا۔ دونوں بچے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ تحفے تھیلے میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان تھیلے پر قبضہ کرنے یا تاک جھانک کر دیکھنے کے لیے کشمکش ہونے لگی۔ دونوں یہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے کہ اس بار ان کے ابا ان کے لیے کیا لائے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، رحمانہ نے پیار سے ڈانٹا۔ نہ سلام نہ دعا، تمہارے ابا سفر سے آ رہے ہیں، تم نے ان کا حال پوچھا نہ خیریت معلوم کی، اور گھر میں قدم رکھتے ہی لپٹ پڑے۔ سہیل بڑا تھا اور سمجھدار بھی، کچھ شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ رہنے دو، آخر بچے ہیں۔ ریاض علی نے پیار سے سہیل کے سر پر ہاتھ پھیرا اور رابعہ سے مخاطب ہوا جو ابھی تک تھیلا پکڑے ہوئے تھی۔ اچھا بھائی، دے رہا ہوں، مجھے اطمینان سے بیٹھنے تو دو۔ وہ پلنگ پر بیٹھ کر پلاسٹک کے تھیلے کی زپ کھولنے لگا۔ جب تک آپ ان شیطانوں سے نمٹیے، میں آپ کے لیے چائے بنا لاؤں، رحمانہ نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ یہ شیطان نہیں، فرشتے ہیں رحمانہ، ان کے دم قدم سے تو گھر میں رونق ہے، ریاض نے جواب دیا۔ تھیلا کھلا، پہلے چوڑیاں اور گڑیا نکلی، پھر جہاز اور پستول کا نمبر آیا۔ رابعہ اور سہیل اپنے اپنے کھلونے پا کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ پہلے ماں کو دکھانے باورچی خانے میں گئے، پھر سہیل تو آنگن میں جہاز چلانے لگا اور رابعہ اپنے کمرے میں گھس گئی جہاں اس کے دوسرے کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ رحمانہ چائے لے کر آئی تو ریاض علی لاکٹ مٹھی میں چھپائے بیٹھا تھا۔ چائے وہاں میز پر رکھ دو اور تم ذرا میرے پاس آؤ۔ ریاض کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ رحمانہ نے شوخی سے پوچھا، مگر عملاً وہی کیا جو ریاض نے کہا تھا۔ فرمائیے، وہ قریب آتے ہوئے بولی۔ آنکھیں بند کرو، یہ لیجئے۔ رحمانہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ریاض علی اس کے پیچھے گیا، لاکٹ کا ہک کھولا اور پھر بڑے پیار سے اس کی گردن میں پہنا دیا۔ ارے یہ تو بہت خوبصورت ہے، رحمانہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ قیمتی معلوم ہوتا ہے، شاید کوئی بڑا ہاتھ مار کر آئے ہیں۔ خوبصورت ہے نا، اس میں جو نگینے ہیں سب اصلی ہیں، ریاض علی نے فخر سے کہا۔ بہت مہنگا ہوگا، رحمانہ نے خوشی اور حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بہت فضول خرچی کرتے ہیں، مجھے اتنے قیمتی زیور کی ضرورت نہیں تھی۔ عید سر پر آ رہی ہے، مکان کی قسط بھی دینا ہے، اتنے میں تو سب کے کپڑے اور جوتے آ جاتے۔ کپڑے بھی بن جائیں گے اور قسط بھی ادا ہو جائے گی۔ اچھا تو پھر سیدھے ہاتھ سے پیسے نکالیے، میں ابھی بچوں کے ساتھ بازار جاتی ہوں۔ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ جلدی کچھ پتہ بھی ہے؟ آج ذوالقعدہ کی 27 تاریخ ہے، 12-13 دن باقی رہ گئے ہیں۔ قصبے کے تمام درزیوں نے عید کے لیے کپڑے لینے بند کر دیے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہمارا درزی بھی انکار نہ کر دے۔ اچھا بھائی چلی جاؤ، ریاض نے بیلٹ کھولی، نوٹ گنے۔ یہ لو، جو چاہو خریدو، میں چائے پی کر ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، واپسی میں سیٹ نہیں ملی، آدھا سفر کھڑے کھڑے طے کیا ہے۔ کھانا تو نہیں کھائیں گے؟ نہیں، راستے میں اسٹیشن پر کھا لیا تھا، رحمانہ نے بچوں کو آواز دی۔ ان کے لیے عید کی خریداری دوہری خوشی تھی، جلدی جلدی تیار ہو گئے۔ رحمانہ نے بھی کپڑے بدلے، برقع پہنا اور بچوں کو لے کر بازار چلی گئی۔
ریاض علی نے چائے پی اور سفر کا لباس اتار کر قمیص پاجامہ پہنا اور آرام سے پلنگ پر لیٹ گیا۔ لیٹا تو اسے اچانک اس سگریٹ کے پیکٹ کا خیال آیا جو اس نے فلش میں جیتا تھا۔ ٹرین میں وہ کئی سگریٹ پی چکا تھا اور اسے اچھا لگا تھا۔ 1 برس پہلے وہ عادتاً سگریٹ پیتا تھا۔ اس کے پاس ایک قیمتی سگریٹ لائٹر اور سگریٹ ہولڈر بھی تھا۔ رحمانہ اسے سگریٹ پینے سے منع کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ چھوڑنے کا وعدہ کرتا اور پھر توڑ دیتا تھا، مگر جب وہ پکڑا گیا اور اسے 1 ماہ سے زیادہ جیل میں رہنا پڑا تو حالات کے تحت یہ عادت بھی چھوٹ گئی۔ پھر رحمانہ نے جس طرح اس کی رہائی کے لیے جدوجہد کی تھی، اس کے اعتراف کے طور پر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ دوبارہ سگریٹ نہیں پیے گا۔ لیکن اب اس جیتے ہوئے پیکٹ کو تو ٹھکانے لگانا ہی تھا، اور جب پینا ہی تھا تو کیوں نہ ذرا شان سے سگریٹ ہولڈر میں لگا کر پیے۔ وہ اٹھا اور کمرے میں سگریٹ ہولڈر اور لائٹر تلاش کرنے لگا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ دونوں چیزیں کہاں رکھ دی ہیں۔ مکان میں صرف 2 کمرے تھے، جن میں سے ایک کمرہ بچوں کا تھا۔ اس میں کہیں دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی اور رحمانہ کی نجی اور ذاتی چیزیں اسی کمرے میں رہتی تھیں۔ کمرے میں 3 الماریاں تھیں، 2 دیواروں میں لگی تھیں اور ایک لوہے کی الماری سنگار میز کے پاس گوشے میں کھڑی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے تینوں الماریوں کا ہر خانہ، ہر دراز دیکھ ڈالی، مگر نہ کہیں لائٹر ملا اور نہ کہیں ہولڈر۔ لوہے کی الماری کا لاکر بند تھا۔ چابی رحمانہ کے پاس رہتی تھی، مگر وہ ناکام تلاش سے کچھ جھنجھلا سا گیا تھا اور اسی جھنجھلاہٹ میں اس نے لاکر توڑ دیا۔ اندر کچھ نقدی، زیورات کے 1-2 کیس اور کچھ دوسری متفرق چیزیں اور ایک لکڑی کا چھوٹا سا ڈبہ رکھا تھا۔ ریاض علی نے ڈبے کا ڈھکنا اٹھایا اور حیرت سے زرد رہ گیا۔ ڈبہ مختلف انواع و اقسام کی اشیاء سے تقریباً بھرا ہوا تھا۔ قیمتی عطر اور سینٹ کی خوبصورت شیشیاں، سونے کے ٹاپس، بندے، انگوٹھیاں، اور ان سب چیزوں کے نیچے تقریباً چھپا ہوا 3 لڑیوں کا سچے موتیوں کا ہار۔ ریاض قیمتی پتھروں کا جوہری نہ سہی لیکن بڑی حد تک اس کی پہچان رکھتا تھا۔ اس نے ہار کے موتی بڑی غور سے دیکھے، انہیں دانتوں کے درمیان رکھ کر دبایا۔ بلا شبہ وہ سچے موتی تھے اور سب اتنے ہموار، یکساں اور بے داغ کہ ادنا اندازے کے مطابق ہار کی قیمت 1,00,000-1,50,000 سے کم نہ ہوگی۔ آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ تمام چیزیں رحمانہ کے پاس کہاں سے آئیں؟ ان میں سے کوئی بھی چیز اس کی لائی ہوئی نہ تھی، اور اگر رحمانہ نے خریدی تھیں تو نہ اس نے آج تک کبھی اس کا تذکرہ کیا تھا، نہ ہی ان میں سے کوئی زیور اس نے اسے کبھی پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ سینٹ اور عطر کی شیشیاں بھی اس طرح بند اور بھری ہوئی تھیں کہ غالباً انہیں کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ پھر ان سب پر مستزاد موتیوں کا ہار۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہار کو بغور دیکھا۔ ہار کا بند کرنے والا کلپ سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی پشت پر 3 حروف کھدے ہوئے تھے، شین، قاف، را۔ ان حروف کا کیا مطلب تھا؟ سوچتے سوچتے ریاض کا ذہن تھک گیا۔ اس نے سب چیزیں واپس ڈبے میں رکھیں، مگر ہار اپنی جیب میں ڈال لیا۔ لاکر اسی طرح دوبارہ بند کر دیا اور پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور پھر سوچنے لگا۔ جہاں تک عطر و سینٹ کی شیشیوں، بوندوں، ٹاپس اور انگوٹھیوں کا تعلق تھا، یہ ممکن تھا کہ گزشتہ برسوں میں رحمانہ نے انہیں پیسہ بچا کر خریدا ہو، لیکن خریدا تھا تو انہیں استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس سے کیوں چھپایا؟ پھر ہار کا معاملہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اتنا قیمتی اور خوبصورت بنا ہوا ہار نورپور جیسے قصبے میں نہیں مل سکتا تھا، اور نہ رحمانہ اتنی قیمتی چیز خرید سکتی تھی۔ پھر یہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رحمانہ اس سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہو، وہ کسی دولت مند شخص سے محبت کرنے لگی ہو اور یہ تمام چیزیں بطور تحفہ اسے ملی ہوں، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رحمانہ ایسی ہو سکتی ہے۔ پھر نورپور جیسے قصبے میں جاگیردار قمر رضا کے علاوہ اتنا متمول اور دولت مند کون تھا جو اسے اتنے قیمتی تحائف دے سکتا تھا؟ اور جاگیردار کی عمر 55-50 برس سے کم نہیں تھی۔ وہ ایک شریف اور ایماندار آدمی تھا۔ ریاض علی نے آج تک اس کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی تھی۔ انہی پریشان کن خیالات میں الجھے ہوئے معلوم نہیں کس وقت ریاض کو نیند آ گئی، اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بچوں سہیل اور رابعہ نے اس کا ایک ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے رحمانہ بھی روتی ہوئی آ رہی تھی۔ ریاض کو حیرت اس بات پر تھی کہ وہ مزاحمت کی قوت رکھنے کے باوجود جیسے سہیل اور رابعہ کے ہاتھوں میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔ بہت دیر چلتے رہنے کے بعد آخرکار وہ ایک بڑی سی عمارت کے گیٹ کے سامنے رکے۔ ریاض نے نظر اٹھائی اور چونک گیا۔ وہ اپنی اسی چمڑے کی فیکٹری کے سامنے کھڑا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا
کہ یہاں لانے کا مقصد کیا ہے کہ بچوں نے گیٹ کھول کر اسے زور سے اندر دھکا دے دیا اور باہر سے گیٹ بند کر لیا۔ پھر منظر تبدیل ہوا اور ریاض نے خود کو کھالیں صاف کرنے والے شعبے میں ٹھیک 10 برس پہلے کی طرح بدبودار کھالیں صاف کرتے ہوئے پایا۔ کھالوں اور کیمیکلز کی بدبو سے اس کا دماغ اڑا جا رہا تھا، طبیعت خراب ہو رہی تھی، جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا، مگر وہ بڑی لگن سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ اتنا محو تھا کہ اس نے چھٹی کے لیے بجنے والی تیز گھنٹی بھی نہ سنی، یہاں تک کہ شعبے کا انچارج اس کے پاس آیا اور اس کا کندھا پکڑ کر زور زور سے ہلاتے ہوئے بولا، کب تک کام کرتے رہو گے؟ اندھیرا ہو گیا ہے، اب گھر جاؤ۔ ریاض علی کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا رحمانہ اس کا شانہ ہلا رہی تھی۔ کب تک سوتے رہیں گے؟ اٹھیے، وہ کہہ رہی تھی۔ شام ہو چکی ہے۔ ریاض چونک کر اٹھ بیٹھا۔ پہلے اس نے غور سے چاروں طرف دیکھا، وہ فیکٹری میں نہیں اپنے گھر میں تھا، شاید اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ سارے گھر میں اندھیرا کر رکھا ہے۔ ٹھہریے، میں ذرا لیمپ یا لالٹین جلا لوں، رحمانہ بولی، اور پھر لیمپ کی روشنی میں ریاض علی نے دیکھا کہ سہیل اور رابعہ دروازے پر اپنے ہاتھوں میں کئی ڈبے اور پیکٹ لیے کھڑے ہیں۔ روشنی ہوتے ہی وہ اس کی طرف لپکے، ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ وہ ڈبے اور پیکٹ کھول کھول کر ریاض کو اپنے جوتے، موزے، ٹوپی، دوپٹے اور مختلف چیزیں دکھا رہے تھے۔ رحمانہ نے بتایا کہ بازار میں ہجوم کی وجہ سے اسے خریداری میں توقع سے زیادہ دیر ہو گئی۔ پہلے اس نے سب کے لیے ایک ایک جوڑا کپڑوں کا خریدا، پھر درزی کے پاس گئی، اس کی بڑی منت خوشامد کی، پرانا گاہک ہونے کا واسطہ دیا، تب کہیں جا کر اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے کپڑے عید سے ایک دن پہلے دے دے گا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے دوسری چیزیں خریدیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو پیسے آپ نے دیے تھے ان میں سے صرف کچھ ہی رقم باقی بچی ہے۔ ریاض علی خاموشی سے سنتا رہا۔ بچوں کا دل رکھنے کے لیے ان کی چیزوں کی تعریف بھی کی۔ رحمانہ کھانا تیار کرنے چلی گئی۔ ریاض نے بچوں کو ہدایت کی کہ وہ اب منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے جائیں۔ بچے بہت ساری باتیں کرنے، اپنے ابا کو اپنے اسکول کی کارگزاری دکھانے اور پھر آخر میں کوئی کہانی سننے پر مصر تھے، مگر رحمانہ نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر ریاض کی طرف دیکھتے ہوئے بچوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ابا کا کہنا مانیں۔ اس نے لالچ بھی دیا کہ اس خوشی میں بچے اسکول سے چھٹی کر لیں اور پھر دن بھر جتنی باتیں کر سکتے ہوں کرتے رہیں۔ چھٹی کی خوشخبری سن کر سہیل اور رابعہ اچھلتے کودتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ریاض علی جب بھی سفر سے واپس لوٹتا تھا تو رحمانہ رات کو بڑے اہتمام سے بن سور کر کمرے میں آتی تھی۔ آج بھی اس نے پہلے برتن صاف کیے، انہیں الماری میں رکھا، باورچی خانہ دھو کر اس نے غسل کیا اور وہ لباس زیب تن کیا جو ریاض کو بہت پسند تھا۔ بال سنوارے، ہلکا سا میک اپ کیا، خوشبو لگائی اور تقریباً 11 بجے بچوں کے کمرے میں جھانک کر یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ وہ سو گئے ہیں، وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ریاض علی پلنگ پر لیٹا سگریٹ کے دھوئیں سے مرغولے بنا رہا تھا۔ آپ نے پھر سگریٹ پینا شروع کر دی؟ اس نے پلنگ پر ریاض علی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ دروازہ بند کر دو، ریاض نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بچے سو گئے ہیں، پھر بھی دروازہ بند کر دو۔ ریاض کے لہجے میں اصرار تھا اور شاید کوئی ایسا تاثر کہ رحمانہ نے اسے چونک کر دیکھا مگر کچھ بولی نہیں اور اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ واپس آئی تو ریاض پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ رحمانہ نے پوچھا۔ جواب میں ریاض علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر موتیوں کا ہار نکالا اور اس کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ رحمانہ نے ہار دیکھا اور چونک سی گئی۔ اس کا چہرہ، جس پر چند لمحوں پہلے مسکراہٹ کھیل رہی تھی، ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ یہ میرے پاس بہت دنوں سے پڑا ہوا ہے۔ کب سے؟ تقریباً 2-3 سال سے۔ یہ تمہیں کیسے ملا؟ رحمانہ نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے کچھ دیر سوچتی رہی۔ بولتی کیوں نہیں؟ ریاض نے پھر کہا۔ یہ مجھے پڑا ہوا ملا تھا، آخر رحمانہ نے بتایا۔ پڑا ہوا ملا تھا؟ کہاں؟ شادی کی ایک تقریب میں۔ اور تم نے پوچھا نہیں کہ یہ کس کا ہے؟ نہیں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ میں ہر بات کا تم سے ذکر کروں؟ رحمانہ کو شاید خود بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کا انداز تخاطب بدل گیا ہے۔ وہ کس کی شادی کی تقریب تھی؟ جاگیردار قمر رضا کی بیٹی کی۔ ریاض کو دفتن ہار کے کلپ کے پشت پر کندہ حروف یاد آ گئے۔ شین، قاف، را۔ ایک پردہ سا اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ جاگیردار قمر رضا کی بیگم شاہینہ کہلاتی تھیں۔ گویا ان حروف کا مطلب تھا شاہینہ قمر رضا۔ تم نے ہار کے کلپ کے پیچھے لکھے ہوئے حروف دیکھے ہیں؟ ہاں۔
اور پھر تم یہ کہتی ہو کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کس کا تھا؟ تم مجھ سے اس طرح جرح کیوں کر رہے ہو؟ تم کوئی پولیس افسر تو نہیں ہو؟ پولیس افسر؟ ریاض علی کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اب اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ 2 سال پہلے میلاد کی ایک محفل کے بعد بیگم شاہانہ کا یہ ہار ان کی سنگھار میز سے غائب ہوا تھا۔ ریاض علی نے کہا، پورے قصبے میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ ایک مدت تک پولیس تحقیقات کرتی رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ مجھے پڑا ہوا ملا تھا۔ 1 منٹ، پہلے تم نے کہا تھا کہ یہ تمہیں شادی کی تقریب میں ملا تھا اور اب کہہ رہی ہو میلاد کی محفل میں ملا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ مجھے یاد ہے کہ جب تم وہاں سے واپس آئی تھی تو تم نے بتایا تھا کہ جیسے ہی ہار کی گمشدگی کا علم ہوا تو باقی مہمانوں کو روک کر سب کی تلاشی لی گئی تھی۔ پھر تم نے اسے کہاں چھپا رکھا تھا؟ رحمانہ نے ایک پھیکا سا کہکہا لگایا۔ ذرا کوئی تمہاری باتیں تو سنے۔ کیسی باریک بینی سے جرح کر رہے ہو، جیسے خود بڑے پارسا اور ولی اللہ ہو۔ وہ بولی، تم نے اسے بیگم شاہینہ کے سنگھار میز سے اٹھایا تھا، یہی بات ہے نا؟ ریاض نے تیزی سے کہا، اور یہی نہیں، وہ تمام چیزیں جو لاکر میں ایک لکڑی کے ڈبے میں رکھی ہوئی ہیں، وہ سب بھی تمہاری چرائی ہوئی ہیں۔ تم ایک چور ہو۔ ہاں، میں ایک چور ہوں۔ میں نے یہ ہار چرایا تھا۔ وہ سب چیزیں بھی مختلف دکانوں سے چرائی ہیں۔ رحمانہ نے ریاض علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اسے اتنا اچھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سے تم پچھلے سال پکڑے گئے ہو، پورے قصبے کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے۔ وہ کوئی کھلا الزام نہیں لگاتے، اس لیے کہ تم پر صرف آوارہ گردی کا الزام لگایا گیا تھا، مگر دلوں میں سب کے شک و شبہ پیدا ہو چکا ہے۔ محلے کی عورتیں اب مجھ سے ملنے اور مجھے اپنے گھر میں بلانے سے کتراتی ہیں۔ اسکول میں ہمارے بچوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی شے گم ہوتی ہے تو ہمارے سہیل اور رابعہ پر شبہ کیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی تک تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھیں کیونکہ میں تمہیں دکھ پہنچانا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دن میں 20 بار میری اور میرے بچوں کی تذلیل کی جاتی ہے، اور یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ تم اب ایماندار بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اگر چوری کی تو کیا ہوا؟ تم بھی تو چور ہو، اور ایک چور دوسرے چور کو برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ یہ تو بہت آسان اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، پھر تم مجھ سے کس طرح باز پرس کر سکتے ہو؟ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ریاض علی کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ہی قلبی کرب و اذیت کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ رحمانہ کی باتیں سن کر اسے غصہ نہیں آیا، بلکہ کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس کی عزیز ترین ہستی کے انتقال کی خبر سنا رہی ہو۔ گزشتہ تمام برسوں میں وہ رحمانہ کو ایک نیک اور ایماندار عورت خیال کرتا رہا تھا، اور کبھی کبھی خود ہی دل میں یہ سوچ کر شرمندہ ہو جاتا تھا کہ وہ ہرگز ایک شریف، متقی اور ایک دیندار باپ کی بیٹی کے قابل نہیں ہے۔ شروع میں جب رحمانہ کو اس کے دھندے کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ اسے کتنا سمجھایا کرتی تھی، اور وہ جواب دیتا کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے اور خاص طور پر بچوں کے بہتر مستقبل کے خیال سے کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بہترین طور پر پروان چڑھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، خود کو معاشرے کا اہم اور کارآمد عنصر ثابت کریں، انہیں اپنی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے جرم و گناہ کا راستہ اختیار نہ کرنا پڑے۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ اتنی رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کا اپنا ایک مکان ہو جائے اور کوئی باعزت کاروبار کرنے کے لیے ضروری سرمایہ فراہم ہو جائے تو وہ چوری چھوڑ دے گا۔ پھر اسے سمجھانے والی، اسے جرم سے باز رکھنے کی کوشش کرنے والی خود اس راستے پر کیوں چل پڑی؟ پھر اسے یہ بھی یاد تھا کہ گزشتہ سال جب وہ گرفتار ہوا تو رحمانہ ہی تھی جس کی دوڑ دھوپ اور جد و جہد کی وجہ سے اس پر چوری کی دفعہ تائید نہیں کی گئی تھی، صرف آوارہ گردی کے جرم میں 1 ماہ کی قید کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ اور رحمانہ نے اسے یہ بتایا تھا کہ جب وہ پولیس سپرنٹینڈنٹ کے بنگلے پر جا کر روتے ہوئے اس کے قدموں پر گر پڑی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیا، تو ایس پی نے بڑی ہمدردی سے اسے اٹھایا اور کہا کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اور جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے کرنے کو تیار ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے ریاض علی کے ذہن میں پہلی مرتبہ یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ ممکن ہے کہ رحمانہ نے اس معاملے میں بھی حقیقت چھپائی ہو۔ بات محض اتنی نہ ہو جتنی وہ بیان کر رہی ہے۔ اس کی اپنی زندگی میں ایسے کتنے ہی مواقع آئے تھے جب حسین اور طرحدار عورتوں نے اسے سمجھانے اور رجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ان سب کو ایک ہی جواب دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا وفادار ہے اور اس کی بیوی میں ہر وہ اچھائی اور خصوصیت موجود ہے جس کی وہ آرزو کر سکتا ہے۔ وہ ایک بہترین رفیقہ حیات ہی نہیں
بچوں کے لیے ایک شفیق اور سمجھدار ماں بھی ہے، تو کیا اس کی تمام وفاداری، تمام سید جمیلہ اپنے نامہ اعمال میں جرم کی سیاہی بھرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی؟ کیا اس کے گناہوں کا سایہ اس کے اہل و عیال کی زندگی پر اجالوں کی بجائے اندھیرے پھیلانے کا باعث بن رہا ہے؟ کیا یہ خطرہ نہیں ہے آج اگر اس کی بیوی اس کی پیروی میں سیدھی راہ سے بھٹک گئی تو کل اس کے بچے بھی جرم و گناہ کے راستوں پر نہیں چل پڑیں گے؟ کیا میں لیمپ بجھا دوں؟ رحمانہ نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہارا دل چاہے تو بجھا دو، ریاض علی نے جواب دیا۔ رحمانہ نے لیمپ گل کر دیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کیا تم نے ایس پی سے اپنی عزت کا سودا کیا تھا؟ نیم تاریکی میں ریاض کی آواز ابھری۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم میرا مطلب اچھی طرح سمجھ رہی ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ریاض خاموش رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چاند کی روشنی تھوڑی اندر آ رہی تھی۔ جب اس نے گھر میں قدم رکھا تھا تو رحمانہ کے لیے بے تاب ہو رہا تھا، مگر اب اس کی تمام خواہشات، تمام جذبات سرد پڑ گئے تھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا۔ زندگی کے 9 قیمتی سال، اس کی تمام منصوبہ بندی، چالاکی، ہوشیاری، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر قانون سے پنجہ آزمائی، ساری تگودو ایک سیئے لا حاصل بن گئی۔ اس کے اندر جیسے کوئی شے چکنا چور ہو گئی۔ وہ اپنے بچوں کو معاشرے میں اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب کون کہہ سکتا تھا کہ وہ بھی اس کی اور رحمانہ کی طرح چور نہیں بن جائیں گے۔ ایک خاندان ایک چور کا بھی مشکل سے متحمل ہو سکتا ہے، اس میں اتنے چوروں کی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی۔ اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر چھپا ہوا کوئی شخص کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ ریاض خود کو بڑا ہوشیار اور عقل مند سمجھتا ہے، تو انتہائی احمق اور نادان آدمی ہے۔ اس نے ایک آواز سنی۔ جس کنبے کا سربراہ مجرم اور گناہ گار ہو تو وہ اپنے اہل خاندان کی کس طرح شرافت اور ایمانداری کو اپنانے کی توقع کر سکتا ہے؟ تو اگر اپنی بیوی بچوں کو نیکی کے راستے پر چلتے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تجھے خود مثال بننا ہوگا، خود تجھے برائی سے بچ کر نکلنا ہوگا۔ وہ تڑپ کر بستر سے اٹھا، اپنے جوتے پہنے اور پھر کھونٹی پر لٹکا وہ کوٹ اتارنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رحمانہ نے چونک کر پوچھا۔ گڑھی فتح بخش۔ آدھی رات کو؟ ہاں آدھی رات کو۔ مگر وہاں کیوں جا رہے ہو؟ چمڑے کی اس فیکٹری میں ملازمت کرنے جہاں میں آج سے 9 سال پہلے کام کیا کرتا تھا، سعید نے پورے اعتماد سے کہا۔